پچھلے 2-3 ہفتوں سے الحمدللہ بزرگان دین کے واقعات اور ان کی حیات طیبہ پر باتیں چل رہی تھیں، خیال آیا کہ ہندوستان کی عظیم الشان شخصیت، بلکہ یوں کہیے کہ جو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 150 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ بہت ہی مشہور و معروف ذات کریم ہیں، جو گئے ہیں الحمدللہ، جو نہیں گئے جانا چاہیے، اس بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے۔ سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاک کہاں ہے؟ بہرائچ شریف میں۔ سلطان الشہداء یعنی ہندوستان کے تمام شہداء میں سب سے آپ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور آپ کا لقب ہے سلطان الشہداء یعنی شہداء کے بادشاہ۔ 19 سال کی عمر شریف میں آپ شہید ہو چکے، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 150 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لا چکے، اللہ اکبر۔ آج ان کا ذکر جمیل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں اس مقدس بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول فرمائے۔ بہت بڑی بارگاہ ہے سرکار غازی میاں کی بہرائچ شریف میں، جن کا مزار مبارک ہے۔ زندہ کرامتیں بالکل صاف طور پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ سرکار مسعود غازی سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو وہاں کے لوگ بالے میاں کے نام سے بھی جانتے ہیں، سرکار مسعود غازی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ علوی سید ہیں۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی نسل مبارک میں جو سادات ہیں وہ فاطمی سید ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل مبارکہ میں سے ہیں وہ، اور یہ حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت علی شیر خدا کے لخت جگر ہیں، یعنی انہی کی اولاد میں سے ہیں، مگر یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل مبارک سے نہیں، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اور کئی نکاح کیے۔ انہی نکاح میں سے ایک شاہزادے پیدا ہوئے حضرت محمد بن حنفیہ، جن کو حضرت محمد بن حنیف بھی کہتے ہیں۔ بہت مشہور و معروف شاہزادے ہیں یہ حضرت محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امام حسین کربلا شریف تشریف لے گئے تو یہ موجود تھے، مگر بہت زیادہ طبیعت علیل تھی جس کی وجہ سے وہ ساتھ میں نہ جا سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سرکار امام حسین تمام لوگوں کے روکنے کے باوجود جو مقدر میں تھا اس کے اعتبار سے آپ کربلا تشریف لائے۔ سرکار محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل مبارک میں 12ویں پشت میں سے سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ 405 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 132 سال بعد سرکار غریب نواز پیدا ہوئے۔ تقریباً 65 سال بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے تقریباً 65 سال بعد حضور محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے، اور تقریباً 132 سال بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سرکار سالار شاہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عباسیہ میں، عرب ایریے میں جب خلافت عباسیہ کے دور میں جب ان علوی حضرات پر، سادات پر، یعنی حضرت علی کی اولاد میں سے چاہے وہ فاطمی سید ہوں چاہے وہ علوی سید ہوں، جب ان پر ظلم ہوا تو یہ عرب چھوڑ کر کے
خراسان کی طرف تشریف لائے، اس وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بھی اسی سفر میں تشریف لائے، اور جب محمود غزنوی نے دیکھا کہ علوی سادات، فاطمی سادات یہاں پر آئے ہیں، تو انہوں نے بہت تعظیم و توقیر کی، اور ان کی بہت بلند شان کے اعتبار سے ان کی تعظیم و توقیر کی ظاہر سی بات ہے، حضرت علی کے شاہزادے ہیں تو جنگ میں مہارت تو تھی ہی، انہوں نے ان کو بڑے بڑے عہدے دیے اور انہوں نے ہر مہم کو کامیابی سے حاصل کیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار سالار غازی مسعود غازی کے والد گرامی کو اجمیر شریف کی طرف پہنچایا جنگ کے لیے۔ ہندوستان میں دین اسلام کا پرچم لے کر کے سرکار مسعود غازی کے والد کو محمود غزنوی نے پہنچایا ہندوستان، اور ہندوستان میں یہ کہاں ان کو حکم ہوا آنے کا؟ اجمیر شریف پہ۔ یہ اجمیر شریف تشریف لائے۔ المختصر اجمیر شریف کے باہر دریا کے کنارے جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے۔ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار مسعود غازی کے والد کو انہوں نے فتح کی کامیابی اور اس کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا، جس کے ہاتھ اور جس کے دین، جس کے کام سے، جس کی خدمت دین سے نہ جانے کتنے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا دو رکعت نفل پڑھو تازہ وضو کر کے۔ ایک عمل انہوں نے بتایا کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پوری سورہ پڑھو۔ 2 رکعت میں پہلی میں بھی 11 مرتبہ اور دوسری میں بھی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جاؤ اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ سرکار مسعود غازی کے والد گرامی نے اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو سامنے کے ایک درخت سے ایک پھل دیا اور فرمایا اس پھل کو اپنے پسات پر رکھیں، آدھا آپ کھائیں آدھا اپنی بیوی کو کھلائیں۔ آپ جانتے ہیں محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی فن جوہری دیکھ کر اور ان کی سپہ سالاری کو دیکھ کر کے سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے محمود غزنوی نے اپنی بہن حضرت ستر معلہ کا نکاح فرمایا۔ حضرت محمود غزنوی کے یہ آپ بھانجے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ اجمیر شریف کا معاملہ فتح ہو گیا، حضور غریب نواز کے آنے کے بہت پہلے کی یہ بات ہے، جب یہ اجمیر کا ایریا فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد سرکار محمود غزنوی کے پاس انہوں نے خبر پہنچائی، انہوں نے آپ اپنی بہن یعنی ان کی بیوی کو بھی اجمیر شریف پہنچایا، اور اس کے بعد جب وہ آئیں پھر دونوں کی جب ملاقات ہوئی، آدھا پھل انہوں نے کھایا آدھا انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد پھر ان کے شکم میں حضرت مسعود غازی تشریف لائے۔ 5 ہجری کو 405 ہجری کو سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، کتابوں میں ملتا ہے بہت خوبصورت تھے آپ، جو آپ کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ حسن یوسف کی جلوہ گری تھی اور عجیب کشش تھی آپ کے چہرے پر۔ حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ میں آپ بہت جلد حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم ربانی، تقریباً 9 سال کی عمر میں آپ علوم ظاہری باطنی سے بالکل مکمل ہو گئے، اور اللہ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا تھا۔ 10 سال کی عمر میں آپ کا یہ عالم تھا۔ کتنی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں سرکار مسعود غازی کا یہ عالم تھا، ساری رات عبادت کرتے تھے اللہ، ساری رات۔ 10 سال کی عمر، ہمارے بچوں کا عالم 10 سال کی عمر میں کیا 15-20 سال میں بھی کیا ہے، اللہ ہی سال کی عمر میں سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے اور پورا دن قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا کرتے۔ تھوڑا بہت جو ٹائم آپ بچاتے اس میں سے آپ جنگ کی مہارت حاصل کرتے اور جنگ کے طریقوں کو سیکھتے۔ آپ کو شکار کا بھی شوق تھا۔ 10 سال کی عمر میں آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے والد گرامی کے پاس جا رہے تھے۔ اجمیر شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد نے ایک اور ایریا فتح کیا، کاہلیر نام ہے اس کا، اور پھر انہیں جب وہاں بلایا 10 سال کی عمر میں سرکار مسعود غازی جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستے میں آپ نے پڑاؤ کیا،
وہاں کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا تو آپ کے پاس آئے، انہوں نے گزارش کی کہ آپ ہمارے گھر میں قیام فرمائیں، اس جنگل میں قیام نہ فرمائیں۔ اللہ اکبر! سرکار مسعود غازی کو اللہ نے نور بصیرت عطا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں یہی رکوں گا، آپ کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ کسی طریقے سے آپ نے اس کو ٹال دیا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے کس ارادے سے آئے ہیں، آنے والے آپ کا قتل کا ارادہ لے کر کے آئے تھے کہ ان کو لے کر کے جائیں، وہاں ٹھہرائیں اور رات میں سارے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر سرکار مسعود غازی کی عمر ابھی 10 سال کی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، فرمایا نہیں ہم یہی رکیں گے۔ بہرحال دوسرے دن پھر وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چل رہے ہیں تو کم سے کم ہماری یہ مٹھائی کو قبول کر لیں۔ آپ نے مجبوراً مٹھائی کو قبول تو کر لیا، انہیں روانہ کیا، مگر آپ نے اپنے لشکریوں کو فرمایا خبردار مٹھائی کو کوئی چکھے گا بھی نہیں۔ جب آگے بڑھے آپ نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کتے کے سامنے ڈالا، جیسے ہی کتوں نے اسے کھایا فوراً مر گئے۔ اللہ اکبر! آپ نے کہا یہ معاملہ تھا، اگر ہم ان کے ہاں جاتے تب بھی ہمیں خطرہ تھا، ہماری جانیں چلی جاتی، اگر ہم اس مٹھائی کو کھاتے تب بھی ہمارا یہ حال تھا۔ بہرحال آپ نے گزاری اور اس کے بعد پھر اس کے پاس وہاں پہنچے دوبارہ پورے لشکر سمیت اور جا کر اس پر حملہ بولا۔ تمام لوگوں کو، ان لوگوں میں بہت سے لوگوں کو آپ نے قتل کیا اور اسے گرفتار کیا۔ جس نے یہ حرکت کیا تھا شوکن نام تھا اس کا، آپ نے جب اسے گرفتار کیا تو آپ کے جملے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے فلاں شیر خدا کے لخت جگر سے چال بازی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تجھے معلوم نہیں ہے میں شیر خدا کا لخت جگر ہوں، سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب کا نور نظر ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے مجھ سے چال بازی کرتا ہے۔ مختصر سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں بھی وہ آپ نے کمالات آپ سے ظاہر ہوئے، آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہوا۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ اس عمر میں جہاں پر تشریف لے جاتے 10 سال 11 سال کی عمر سے آپ نے جنگ میں کمانڈر بن کر کے جانا شروع کر دیا، اور جہاں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح و کامیابی عطا فرماتا۔ بہت سے لوگ آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرتے۔ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہرائچ شریف تشریف لائے، اور بہرائچ شریف میں آپ ہیں، آپ جنگ کے ارادے سے نہیں تشریف لائے تھے، مگر 19 راجاؤں نے مل کر کے آپ ہندوستان کے جو اس وقت راجا تھے 19 راجاؤں نے مل کر کے ایک بہت لمبی چوڑی فوج تیار کی۔ کتابوں میں تقریباً 8-9 لاکھ کی فوج تیار کیا اور آپ کے پاس دھمکی بھیجی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم یہاں لڑنے آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ ایریا اچھا لگتا ہے، بہرائچ شریف کا معاملہ ہمیں یہاں اچھا لگتا ہے، بس کچھ دن ہم یہاں رہیں گے، دل بہلائیں گے، اور اس کے بعد پھر واپس جانے کا ارادہ ہے، ہم جنگ کا ارادہ لے کر آئے ہی نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کہا اب ہم یہاں تمہیں رکنے نہیں دیں گے، اگر یہاں سے جلد نہ گئے تو جنگ ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر جو تمہیں کرنا ہو کرو۔ جنگ ہوئی، 19 راجاؤں نے مل کر کے آپ پر زبردست حملہ کیا۔ جتنے بھی آپ کے ساتھی براتی تھے انہوں نے بھی مقابلہ کیا۔ حضرات محترم، کتابوں میں جب ان مقدس شہداء کی شہادت کا ذکر پڑھتے کئی مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر وہیں پر دعا ہوئی، اے پاک بے نیاز ان مقدس اسلام کے شہزادوں کے درجات اور بلند فرما۔ کتابوں میں پڑھو پیارے تو دل کلیجہ ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی جان کی بازی لگائی انہوں نے۔ بہت لمبی چوڑی فوج آپ کے پاس بھی تھی، مگر سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں، آپ کے تمام رفقا کے مقدر میں شہادت تھی، سب کے سب شہید ہوئے۔ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا۔ ایک دشمن چھپا کر آپ کے پاس آیا اور آپ کے حلق پر ایک تیر مارا، جس سے آپ شہید ہوئے۔ 19 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، آپ اس وقت شہید ہوئے، 19 سال بھی مکمل نہ ہوئے تھے، سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک سکندر دانا نام کے بزرگ رہا کرتے تھے، ننگے سر ننگے پیر، ہاتھ میں ایک سونٹا لیے رہا کرتے، مجذوبیت غالب تھی ان پر، وہ آپ کے ارد گرد چلا کرتے، بہت ضعیف اور بوڑھے تھے، مگر سرکار مسعود غازی کے دائیں بائیں چلا کرتے، عجیب و غریب ان کا انداز تھا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے۔ جب آپ پر تیر چلا، آپ زخمی ہوئے، وہ آپ کو ہاتھ میں اٹھا کر کے لے کر اسی جگہ پر آئے جہاں پر بہرائچ شریف میں سرکار مسعود غازی اکثر جا کر کے ٹھہرا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اس جگہ سے مجھ کو خاص نسبت ہے، اس جگہ مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت راحت ملتی ہے، میرے قلب کو یہاں پر سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے ہم یہیں پر رہ جائیں۔ سبحان اللہ!
وہیں پر وہ لے کر کے آئے، مسعود غازی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اسی وقت آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ دشمنوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی انہیں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، تیر پر تیر کی برسات ہوئی، مگر سکندر دانہ جنبش بھی نہ کرتے، بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ گود میں سرکار مسعود غازی کا جسم مبارک ہے، اور تیر سے زخمی ہو گیا ان کا جسم مبارک سکندر دانہ کا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرات، اب ان شہدائے کرام میں سرکار مسعود غازی بھی شہید، تمام لشکری بھی آپ کے سب شہید ہو گئے۔ ان میں سے جو ایک دو بچے تھے وہ کسی طریقے سے تھوڑا آگے پہنچے، اور جو باحیات تھے ان کو خبر دیا۔ بہرحال انہوں نے تیاری کی کہ دشمنوں پر ہم جو بچے ہیں ہم حملہ کریں گے۔ مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم حملہ کرو گے اور میرے دشمن کو تم ہی قتل کرو گے، تم ہی قتل کرو گے۔ انہوں نے فرمایا، حضور مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جاؤ ہمارا جسم ظاہری فلاں جگہ پر ہے، اسے وہیں پر دفن کرو۔ سبحان اللہ، آپ پردہ فرما چکے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارا جسم ظاہری جو ہے مہوا کے پیچھے فلاں جگہ پر ہے، اسے وہیں پر دفن کرو، اور ہمارے سکندر دانہ کو ہمارے دائیں طرف دفن کرو۔ سبحان اللہ، بائیں طرف ہماری سواری جہاں پر ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جائے۔ آپ نے باقاعدہ ایک ایک چیز کو فرمایا، اور ارشاد فرمایا باقی شہداء کو سورج کنڈ میں جا کر کے دفن کرو۔ حضرات محترم، سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بہرائچ شریف میں ہے۔ سرکار مخدوم جہانگیر اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے 70 مرتبہ تقریباً حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر تشریف لاتے دیکھا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کم سے کم آدھا گھنٹہ مزار میں حاضر ہے، ہر آدھا گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر کسی نہ کسی انسان کی شکل میں ضرور تشریف لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر پاک کو، آپ کی جلوہ گاہ کو کرامتوں کا خزینہ بنایا ہے، آج بھی لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ ایک آخری واقعہ عرض کر دوں، لکھنؤ کے پاس سرکار بندگی ایک بزرگ ہے مخدوم پاک، ان کا ایک حجام تھا خط بنانے والا۔ ایک دن آیا، انہوں نے عرض کیا حضور، ایک دن پہلے ہی آ گیا وہ، اس نے عرض کیا حضور آج ہی آپ خط بنوا لیں، مجھ کو کل جو ہے بہرائچ شریف جانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر سال تو جاتا ہے، اس سال نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں حضرت، آپ کو بنوائی نہیں تو ہم تو چلے، ہم وہیں جائیں گے، ہر سال جاتے ہیں، وہیں اس سال پھر جانا ہے۔ اچھا نہیں مانتا تو سن، جا میرا یہ خط لے جا اور بہرائچ شریف میں پہنچ کر کے حاضری دے کر کے فلاں باغ میں پہنچنا، وہاں پر بیٹھ جانا، ایک سرخ لباس میں ملبوس یعنی لال کپڑا پہنے ہوئے بالکل سواری پر ایک نوجوان آئیں گے، تو انہیں خط دینا، وہ تجھے خط دیں گے، پھر مجھے لا کر کے خط دے دینا، بس میرا اتنا کام کر دینا۔ وہ حجام بولا ٹھیک ہے حضرت، آپ کا خط لیا اور بہرائچ شریف پہنچا، سرکار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دیا جیسا کہ اس کا نیم تھا، پھر اس باغ میں گیا، بیٹھ گیا کہ آئے گا کوئی خط لینے کے لیے۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ سرخ لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان گھوڑے پر آئے، اور جیسے ہی ان کے پاس آئے دیکھتے ہی یہ ٹھٹک گیا، ایسا روب تھا ان کے چہرے پر کہ اس کو کچھ بولنے کی ہمت نہ رہی۔ انہوں نے ان کا نام لیا، فرمایا حضرت کا خط دو، خط دیا انہوں نے، اور ان کا خط لیا، فوراً اپنے جیب سے انہوں نے خط نکالا اور انہیں دے دیا، فرمایا جاؤ۔ یہ واپس آ گئے، کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب یہ بہرائچ شریف آئے، اب یہ لکھنؤ آئے اپنے حضرت کے پاس میں، انہوں نے خط کو پڑھا تو مسکرا دیا، ہمت کر کے انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے خط کو پڑھا بھی نہیں، بغیر پڑھے خط کا جواب دے دیا، آنے والے تھے کون، آپ نے مجھے وہاں پہنچایا کیوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا نادان تو جانتا ہے جو تیرے سامنے آئے تھے وہ وہی مسعود غازی تھے۔ سبحان اللہ، وہ وہی مسعود غازی تھے جن کے عرش میں تو حاضر ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن کر کے دنگ رہ گیا کہ حضرت پہلے کا ہی نہیں بتایا، ہم قدموں پہ گر کر کم سے کم کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ فرمایا تیرے لیے اتنا کافی تھا بس کہ تو نے ان کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا ہم نے لکھا تھا خط میں کہ کیوں لاکھوں لوگوں کو ہر سال بلاتے ہو، لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ یہ حضرت
لکھنؤ والے بزرگ نے مسعود غازی کے پاس لکھا، کیوں ہر سال لاکھوں لوگوں کو بلاتے ہیں آپ، لوگ بلا وجہ وہاں حاضر ہو کر کے پریشان ہوا کرتے ہیں؟ تو حضرت انہوں نے کہا کہ انہوں نے خط میں کیا جواب دیا؟ انہوں نے خط میں یہ جواب دیا ہے کہ جب آپ اپنے ایک حجام کو نہیں روک پائے تو میں لاکھوں لوگوں کے کیا روکوں گا؟ 19 سال کی عمر میں آپ جوانی کے عالم میں شہید ہوئے۔ شہید ہونے سے پہلے اپنی والدہ کو دیکھا تھا کہ صحرا لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ صحرا انہیں باندھا جائے گا۔ خواب سے بیدار ہو کر جب آپ نے پوچھا تھا تو لوگوں نے بتایا حضور یہ تو آپ کی شہادت کی خبر ہے۔ بہرحال آپ ٹھیک 19 سال کی عمر شریف جوانی میں شہید ہوئے۔ بے شمار واقعات آپ کی کرامتوں کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔